اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and it is my fifth lecture for the students of BBA fourth semester. Today we shall discuss the topic barriers to communication. Students, before we discuss the barriers to communication, let me define communication. There are four different definitions of communication. Number one, the term communication is derived from the Latin word communis, that means common. यानी ये पहली definition लातीनी जुबान के लफ्ज़ कम्युनिस्ट से ली गई है जिसका मतलब है आम यानी कॉमन पीपल. The Oxford Dictionary defines communication as an action of exchanging information or ideas. Third definition, communication is a process by which messages evoke response. Fourth definition says, communication is a process of transferring information between sender and receiver using written, oral, visual, and electronic channels. Okay. After these definitions, you see there are some points about barriers to communication. These are 10 in total. In this lecture we shall discuss all these points one by one. So first let me explain what do we mean by barriers. Barrier मतलब रुकावट and barriers to communication मतलब हमारी communication में आने वाली मुख्तलिफ रुकावटें. इनमें पहले नंबर पे है जी कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स. जी हाँ, कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स बहुत अहम चीज़ है कम्युनिकेशन में. A fundamental principle of communication is that the symbols the sender uses to communicate must have the same meanings in the sender's mind and in the receiver's mind. You can never assume that the message in your mind will be perfectly transferred to your receiver. A way of clarifying semantic problems is only through common experiences. تو यहाँ तक मैं वजाहत कर दूँ. कहा गया कि कम्युनिकेशन में एक बुनियादी असूल ये है कि वो सिंबल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों ही इन सिंबल्स को समझें. मज़ीद आसान अल्फाज में इस तरह से कि मैसेज सेंडर जो मतलब पहुंचाना चाहता है, जो बात समझाना चाहता है, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से वो उसी सूरत में रिसीवर को समझ आ सकती है जबकि दोनों ही अफराद, दोनों ही पार्टीज लफ्ज़ों के मतलब को समझते हो इन द रियल कॉन्टेक्स्ट. मसलन मिसाल के तौर पर पैगाम भेजने वाला कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है या अल्फाज इस्तेमाल करता है अपने मैसेज में, उसके जहन में उन लफ्ज़ों का एक ख़ास मतलब है, जबकि मैसेज पढ़ने वाला, रिसीव करने वाला अपने मुआशरे के हालात के मुताबिक उन लफ्ज़ों का कुछ और मतलब लेता है. तो इस सूरत में कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी. तो कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स बहुत अहम है. ज़रूरी है मैसेज लिखने वाले के लिए कि उसे इस बात का इल्म हो कि वो जिस शख्स के नाम पैगाम लिख रहा है क्या वो उसकी बात को, उसके अल्फाज के मानी को समझेगा. सेकंड पॉइंट है जी क्लोज्ड माइंड्स, नैरो माइंडेड पीपल, तंग जहन लोग. सम पीपल आर नैरो माइंडेड, they hold rigid views on certain subjects
These people do not give importance to facts and additional information and maintain their orthodox views. जी, कहा गया कि कुछ लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन या नई चीज़ को पसंद नहीं करते, उनके जो पुराने ख्यालात हैं, ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ हैं, वो उन पर डटे रहते हैं. Such closed minded people are difficult to communicate with. जी हाँ, ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल होती है. Their thinking is a hurdle in communication. To deal with such people, you need a mediator, and to resolve disputes, you have to go to court of law. यानी ये लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने पेचीदा होते हैं कि इनके साथ मामलात को सुलझाने के लिए, लेन देन करने के लिए बाज़-औक़ात आपको एक मीडिएटर, एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप दोनों के दरमियान मामलात को सुलझा सके. और बाज़-औक़ात तो उलझे हुए मामलात को सुलझाने के लिए अदालत में भी जाना पड़ सकता है. सेंडर्स क्रेडिबिलिटी. जी, क्रेडिबिलिटी मतलब एतमाद. सेंडर की क्रेडिबिलिटी, मैसेज डिलीवर करने वाले की क्रेडिबिलिटी बहुत अहम होती है. सेंडर्स क्रेडिबिलिटी में मेक और मार द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो सेंडर की क्रेडिबिलिटी है, लोगों की नज़र में उसका एतमाद, वो एक मैसेज को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है. वेरी ऑफन पीपल रिलाई ऑन द source of information instead of information itself. People pay attention to the message of a communicator who enjoys credibility, and they are willing to trust his piece of information. And if the same information is delivered through a less reliable source, they doubt its credibility. इसकी बड़ी आम सी मिसाल हमारा मीडिया है. इस पैराग्राफ में कहा गया कि अगर एक खबर एक ऐसे मैसेंजर के थ्रू आप तक पहुंचती है जो कि क्रेडिबल है, आपकी नज़र में काबिल एतमाद है, तो आप उसकी खबर पर तवज्जो देते हैं. अदरवाइज उस खबर पर तवज्जो नहीं दी जाती. इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि एक प्रोडक्ट है, फरोख्त होने के लिए मार्केट में लाई गई है. जब डोर टू डोर उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मैसेंजर क्रेडिबल नहीं है. और जब उसी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट, उसका इश्तहार किसी आला दर्जे के टीवी चैनल पर आ जाए तो लोग उसी प्रोडक्ट को हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि अब वो लोग प्रोडक्ट को नहीं, उसका इश्तहार देने वाले चैनल को इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर फ़लाँ चैनल पर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये बहुत महंगी होगी, बड़ी अहम होगी, और वगैरह वगैरह. लिहाजा सेंडर की क्रेडिबिलिटी बहुत अहम है. नेक्स्ट, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. जी, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत अहम है. रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन प्रूव्स अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. और रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी पैगाम पहुंचाने का गलत तरीका भी कम्युनिकेशन में एक रुकावट पैदा करता है. द सेंडर ऑफ मैसेज शुड बी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लिहाजा मैसेज सेंड करने वाले को बहुत मुहतात रहना चाहिए अपना मीडियम सिलेक्ट करने के सिलसिले में. रॉन्ग मीडियम नॉट ओनली proves a hurdle but also damages the credibility of company. क्योंकि अगर गलत मीडियम अपनाया जाए मैसेज डिलीवर करने के लिए तो इससे फर्म की, कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है, उसकी रेपुटेशन पे मनफी असरात आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अर्जेंट मैसेज शुड बी डिलीवर्ड थ्रू a phone call, but if the sender sends it through post,
he will damage the credibility of his company. جی ہاں، یہ بڑی مناسب مثال ہے کہ ایک پیغام تھا، ارجنٹ میسیج تھا جو کہ فون کال کے تھرو ود ان سیکنڈز ڈیلیور کیا جا سکتا تھا، لیکن وہی میسیج اگر خط کی صورت میں تھرو پوسٹ آفس پہنچایا جائے تو اس میں وقت لگتا ہے، میسیج اپنی اہمیت کھو دیتا ہے دیر سے پہنچنے کی بنا پر. اس سے کمپنی کی کریڈیبلٹی کو بھی دھچکا لگتا ہے، اس کی ساکھ خراب ہوتی ہے، اس کی ریپیوٹ پر داغ آتا ہے. میسیج ریسیور یہ خیال کرتا ہے کہ اتنا اہم میسیج اتنے پرانے طریقے سے پہنچایا گیا ہے تو اس کمپنی کی کارکردگی، اس کی پروڈکٹس بھی ایسی ہی ناقص ہوں گی جیسا کہ ان کا کمیونیکیشن کا میڈیم ناقص اور اولڈ فیشنڈ ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ، ویگ میسیج، غیر واضح پیغام. ویگ میسیج، ویگ مطلب غیر واضح. الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے میسیج کے لیے وہ بڑے واضح، آسانی سے سمجھ آنے والے اور سادہ الفاظ ہونے چاہیے. اگر مبہم غیر واضح لفظوں کا استعمال کیا جائے، بڑے بڑے اور ادبی قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو آپ کے میسیج کو، پیغام کو غیر واضح کر دیتے ہیں. ویگ میسیج proves a barrier to communication. The words of a message should be clear, easy to understand and free from connotations. جی ان میں connotations نہیں ہونی چاہیے، اشاروں کنایوں میں بات نہیں ہونی چاہیے. Use of slanted statements is an unfair mean in factual reporting. ویگ میسیجز کے بعد کلچرل ڈفرینسز. جی کلچرل ڈفرینسز ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں بزنس کمیونیکیشن میں، اور ویسے بھی آج کے دور میں بزنس انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی سطح پر ہوتا ہے، تو ایسے میں کلچرل ڈفرینسز کا علم ہونا اور ان پر قابو پانا بہت ضروری ہے. کلچرل ڈفرینسز پروو a hurdle in communication. Every culture has some set patterns of communication which are essentially different from the rules of other cultures. If the sender of a message is not familiar with these trends of communication, he cannot communicate effectively. جی کہا گیا کہ ہر ایک معاشرے کے کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کے کچھ قانون قاعدے، کچھ اصول ہوتے ہیں، اور یہ ٹرینڈز، یہ اصول دوسرے معاشرے میں نہیں اپنائے جاتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو برا خیال کیا جاتا ہو. تو افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اصول، قانون قاعدے آپ کے علم میں ہوں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا امیریکنز اینڈ یورپینز آر اسٹریٹ فارورڈ اینڈ بریف ان دیئر ڈیلنگس. دے ویلیو ٹائم. They do not shake hands as a routine, while the people of subcontinent and Middle East are not very conscious about time. They give importance to relations and prefer to shake hand and hug their guests and friends. یورپ والے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، تھوڑے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کی کمیونیکیشن میں، ڈیلنگز میں ٹائم از منی، وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ڈاکومنٹیشن پر وہ بڑا یقین رکھتے ہیں، جبکہ مڈل ایسٹ والے، بر صغیر والے اس کے برعکس کمیونیکیشن کرتے وقت اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے. وہ بات کی تمہید بنا کر بیان کرتے ہیں. بات کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو شوگر کوٹڈ سٹائل میں پیش کرے تاکہ سننے والے کو بری نہ لگے. یہ لوگ مڈل ایسٹ والے اور بر صغیر والے وقت کو بہت اہمیت نہیں دیتے. میٹنگز میں اکثر دیر سے جاتے ہیں، فنکشنز میں دیر سے جاتے ہیں. ہاں، سوشل ریلیشنز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. یہاں پر پیسہ نہیں، وقت نہیں، ریلیشنز کو ترجیح دی جاتی ہے.
یہ لوگ جب اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، اپنے کلائنٹس سے ملتے ہیں، اپنے گیسٹ سے ملتے ہیں، تو وہ شیک ہینڈ کرنا، گلے ملنا، عزت کا پیمانہ خیال کرتے ہیں۔ تو ایک میسج سینڈر کو ان کلچرل ڈفرینسز سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یہاں بر صغیر میں بیٹھا ہوا ایک شخص میسج لکھتا ہے ایک ایسے کسٹمر کے لیے، ون ہو بلونگس ٹو اے کنٹری آف یورپ، جو کہ یورپ کے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ شخص اپنے انداز میں ان اے فلاوری اسٹائل، بڑے سجے سنورے اور شاعرانہ انداز میں میسج لکھتا ہے، آپ جناب اور محترم، رسپیکٹڈ سر، ڈیئر سر، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو میسج ریسیور کے نزدیک یہ بات بڑی عجب ہوگی، کیونکہ اس معاشرے میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ تو کلچرل ڈفرینسز سے آگاہ ہونا ضروری ہے ایک میسج کمپوزر کے لیے، وہ بندہ جو میسج کمپوز کرتا ہے۔ اس کے بعد بیریئرز ان کمیونیکیشن انوائرمنٹ ہمارے اس ٹاپک کا ایک سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے۔ ہم جس انوائرمنٹ میں بیٹھ کر میسیجنگ کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہیں، وہ انوائرمنٹ بذات خود ہماری کمیونیکیشن میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن انوائرمنٹ اپنی ذات کے اندر کس طرح کی رکاوٹیں چھپائے ہوئے ہے۔ In any communication environment, messages are disrupted by a variety of communication barriers. They include noise and distraction, competing messages, filters and channel barriers. سب سے پہلے نوائز اینڈ ڈسٹریکشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ ایکسٹرنل ڈسٹریکشنز رینج فرام انکمفرٹیبل میٹنگ رومز ٹو کراؤڈڈ computer screens with instant messages and reminders popping up all over the place۔ ہاں جی، نوائز اینڈ ڈسٹریکشن میں پہلی مثال یہ پیش کی گئی کہ آپ جس میٹنگ روم میں بیٹھے ہیں وہاں پر شور ہے، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یا کھڑکیاں کھلی ہیں، کھڑکیاں باہر سڑک کی طرف کھلتی ہیں اور ٹریفک کا شور اندر آ رہا ہے۔ یا پھر جب آپ میٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ میٹنگ آن لائن میٹنگ ہو، آپ کے سامنے ایک اسکرین کھلی ہے، آپ خود اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین اپنے سامنے اوپن کر کے میٹنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس اسکرین پر آپ کو بہت سے آئیکنز نظر آتے ہیں، یا پھر آپ کی موبائل اسکرین پر بار بار میسیجز کی بیل ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں نوائز اینڈ ڈسٹریکشن کمیونیکیشن میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دا کامن ہیبٹ آف ملٹی ٹاسکنگ، اٹمپٹنگ مور دین ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم از پرٹیکولرلی گارنٹیڈ ٹو کریٹ کمیونیکیشن ڈسٹریکشن۔ جی ہاں، ملٹی ٹاسکنگ جو کہ ہمارے مینیجرز میں بہت عام ہے، یہ کمیونیکیشن میں بہت رکاوٹ بنتی ہے۔ ہم نے آبزرو کیا کہ ایک مینیجر صاحب جو کہ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ ان کے سامنے ہے، انٹرویو کے دوران وہ مینیجر صاحب فون کال بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اپنے پی این کی بھی بات سن رہے ہیں، ان کا کوئی اور کلائنٹ آ جاتا ہے اسے بھی توجہ دے رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ انٹرویو بہت لانگ ہو جاتا ہے۔ سیم یہی سچویشنز میٹنگ میں بھی اپنائی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ تمام سٹاف میٹنگ روم میں موجود ہے، ڈائریکٹر صاحب میٹنگ کے لیے تشریف فرما ہے، لیکن اس میٹنگ کے دوران وہ پرسنل فون کالز اٹینڈ کر رہے ہیں، یا پھر وہ اسی دوران میں اپنے موبائل پر میسیجز کا رسپانس دے رہے ہیں، اور اگر ان سے کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو 2 منٹ کے لیے ایکسکیوز کر کے وہ میٹنگ روم سے باہر جاتے ہیں اور واپسی پر بتاتے ہیں کہ جناب بہت ضروری تھا اس شخص سے ملنا، میرا بڑا پرانا یہ گہرا دوست تھا، اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے یہ نامناسب ہے۔ انٹرنل ڈسٹریکشنز آر thoughts and emotions that prevent audience from focusing on
incoming messages. جی ہاں، internal distraction، آپ کی ذات کے اندر بھی کچھ الجھن پریشانیاں ہوتی ہیں، ڈسٹربنسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی میسج کمیونیکیشن میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میسج کمپوزر، وہ شخص جو کہ میسج کمپوز کر رہا ہے، وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، وہ گھر کے حالات سے متعلق سوچ رہا ہے، یا وہ خود بیمار ہے اور اس کی بیماری اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، تو یہ چیزیں اس کی کمیونیکیشن میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک مثال آگے لکھ رکھی ہے، فار انسٹنس اے پرسن worried about losing his job might ignore any message that does not apply to his immediate concern. وہ ملازم جو کہ اپنی سیٹ پر موجود ہے، کام میں مصروف ہے، لیکن اس کے ذہن میں مسلسل یہ خیال چل رہا ہے کہ اسے نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو تصور ہے، یہ جو دھچکا، یہ خوف ہے، وہ اسے اس کے کام پر توجہ دینے سے روکتا ہے۔ اور اگر وہ کمیونیکیٹر ہے تو پھر تو یہ صورتحال اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، اور وہ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا اپنے کلائنٹس کے ساتھ۔ کمپیٹنگ میسیجز، جی ہاں، مقابلے کے اس دور میں کمپٹیشن میں کمپیٹنگ میسیجز ہرڈل، رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ Having your audience's undivided attention is a rare luxury. In most cases, you have to compete with other messages that are trying to attract the attention of your audience. A message which is more attractive and colorful than your message can pull the attention of audience. کہا گیا کہ آج کے اس دور میں میسیجز آپ کی آڈینس کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے آڈینس کی طرف سے 100% اٹینشن مل رہی ہے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ دوسری کمپنی کا کوئی میسج جو کہ زیادہ کلرفل ہے وہ آپ کے آڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہمارا میڈیا، ٹی وی چینلز پر چلنے والی کمرشلز اس کی بہترین مثال ہیں۔ ہر ایک کمپنی اپنی پروڈکٹ کی سیل کے لیے بڑا کلرفل میسج تیار کرتی ہے۔ ایک ہی پروڈکٹ جو کہ دو مختلف کمپنیز بنا رہی ہیں، مثال کے طور پر شیمپو یا صابن یا کوئی بیوٹی کریم، ان کا فنکشن ایک ہی ہے، نام مختلف ہے، کمپنی مختلف ہے، تو جس کمپنی کا اشتہار، جس کمپنی کی ایڈورٹیزمنٹ زیادہ اٹریکٹیو ہوگی، مختصر الفاظ میں بامعنی پیغام ہوگا، دلکش چہرے ہوں گے اس ایڈورٹیزمنٹ میں، وہ اشتہار آڈینس کی توجہ اپنی طرف دلائے گا اور وہ پروڈکٹ سکسیسفل ہو جائے گی، جبکہ دوسری پروڈکٹ ناکام ہو جائے گی۔ ان حالات میں کمپیٹنگ میسیجز کا سامنا کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ کمپیٹنگ میسیجز آپ کی کمیونیکیشن میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کا کلائنٹ آپ کی بات، آپ کے پیغام پر توجہ دینے کی بجائے دوسری کمپنی کے پیغام پر، اس کی بات پر توجہ دیتا ہے، کیونکہ اس کی بات میں، اس کے پیغام میں زیادہ اٹریکشن ہے۔ تو it is therefore essential to create such messages as can compete other messages. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایسے میسیجز کریٹ کریں جو کہ دوسری کمپنیز کے میسیجز کا مقابلہ کر سکتے ہوں۔ اس کے بعد فلٹرز، میسیجز کین بی بلاکڈ اینڈ ڈسٹارٹیڈ بائی فلٹرز۔ کہا گیا کہ آپ کے میسیجز کو روکا بھی جا سکتا ہے، ان کو مسخ بھی کیا جا سکتا ہے فلٹر کے ذریعے سے۔ اب فلٹر کیا ہے؟ یہ وہ فلٹر نہیں ہے جو کہ پانی والے کولر کے پیچھے لگا ہوتا ہے، نہیں جناب، فلٹر سے مراد ہے وہ چینل جس سے گزر کر میسیج آپ تک پہنچ رہا ہے، اس چینل میں کچھ فلٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے میسیج کو چھان کے صاف ستھرا ریفائن کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہی فلٹرز بعض اوقات بیریئر کا کام کرتے ہیں، رکاوٹ کا کام کرتے ہیں، اگر وہ فلٹرز صحیح کام نہیں کر رہے یا انہیں صحیح جگہ پر ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ ہیومن اینڈ ٹیکنیکل
इंटरवेंशंस वर्क एज फिल्टर्स, और ये जो फिल्टर्स हैं इनमें इंसान भी शामिल है और हमारी टेक्निकल मुदाखलतें, हमारी मशीनरी भी इसमें शामिल है। फिल्टरिंग कैन बी बोथ इन इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। कहा गया कि जो फिल्टरिंग है ये इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर भी हो सकती है। इंटेंशनल फिल्टरिंग इंक्लूड्स ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग मेल मैसेजेस। इसकी मिसाल क्या है कि जब मेल बॉक्स भर जाता है तो मैसेजेस को फिल्टर करने के लिए जो ऑटोमेटिक अंदाज अपनाया जाता है वो इंटेंशनल है, जबकि अनइंटेंशनल फिल्टरिंग इंक्लूड्स ओवरली aggressive spam filters that detect legitimate email। अनइंटेंशनल में ऐसा होता है कि एक शख्स जो कि अपना इनबॉक्स खोल कर बैठा है लेकिन वो थोड़ा गुस्से में है, डिस्टर्ब है, और कोई एक मैसेज ऐसा उसके सामने आ गया जो कि उसके मिजाज के खिलाफ था, उसकी तहरीर, उसके अल्फाज उसे पसंद ना आए, तो उस एक मैसेज के साथ वो बाकियों को भी डिलीट कर देता है या फिर गलती से डिलीट हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो इनहिबिट द फ्लो ऑफ मैसेजेस। और किसी भी एक इदारे का, कंपनी का अपना अपना स्टाइल होता है, अंदाज होता है कम्युनिकेशन का। ये कम्युनिकेशन का स्टाइल उस इदारे का अंदरूनी स्ट्रक्चर, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फिल्टर का काम करते हैं और कम्युनिकेशन में रुकावट साबित हो सकते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सरकारी इदारे हैं। किसी भी सरकारी इदारे में जब कोई लेटर, कोई ख़त पहुंचता है तो पहले वो क्लर्क साहब के हाथ में जाता है और क्लर्क साहबान बड़े रिलैक्स होकर, बड़े सुकून तसल्ली के साथ ख़त खोलते हैं, पढ़ते हैं, और जब उनका जी चाहे वो साहब की मेज़ पर पहुंचाते हैं। वो इसको अपना फ़र्ज समझकर नहीं करते बल्कि एहसान समझकर काम करते हैं। तो ये जो क्लर्क साहब वाला फ़िल्टर है ये भी आपकी कम्युनिकेशन में एक रुकावट, एक बैरियर साबित होता है। बहुत मुमकिन है कि वो पैगाम अफसर शाही तक जल्दी पहुंचाया जाना हो, लेकिन क्लर्क साहब अपनी रिलैक्सेशन से फुर्सत पाएंगे तो ये काम करेंगे। और बाज़ वक़्त वो मुनासिब नहीं भी समझते एक पैगाम को आगे पहुंचाना, और कुछ और मामलात भी होते हैं। लिहाजा फ़िल्टर्स भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर का सबब बनते हैं। नेक्स्ट है जी चैनल ब्रेकडाउन। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। Sometimes the channel breaks down and message is not delivered at all. For example, the system of supplying internet breaks down, or the messengers you rely upon to deliver the message forgets to deliver your message at all। बात क्या होता है कि आपके चैनल्स फेल हो जाते हैं, जो मीडियम आपने अपनाया था वो टोटली फेल हो जाता है। मसलन इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया, अब मैसेज आगे नहीं जा सकता। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई फॉल्ट आ गया, प्रोसेसिंग रुक गई, वायर्स डैमेज हो गई, या एक मैसेंजर, एक दोस्त, एक पैगाम्बर जिस पे आपको बड़ा एतमाद था, आपने उसे एक पैगाम दिया कि फ़लाँ फ़लाँ तक पहुंचा दो, और वो भूल गया, अगले दिन बताता है, कहता है सॉरी यार मैं तो सो गया था, मुझे नींद आ गई। तो ये वो कुछ बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को ख़राब करती हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए, कंक्लूजन में देखते हैं। एवरी कम्युनिकेटर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल बैरियर्स दैट कुड प्रिवेंट हिज मैसेज फ्रॉम रीचिंग हिज इंटेंडेड ऑडियंस। जितने भी कम्युनिकेटर्स हैं, मैसेज कंपोजर्स हैं, मैनेजर साहिबान हैं, उन्हें इल्म होना चाहिए उनकी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में कि कौन कौन से बैरियर्स उनको तंग कर सकते हैं। एवरी मैनेजर शुड कीप एन आई ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स विच कुड हिंडर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और उन्हें उन तमाम तर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स से भी आगाह होना चाहिए जो कि उनकी कम्युनिकेशन में खलल पैदा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी फिनिश आवर लेक्चर हेयर। उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी।
آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔